نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. وارثان علوم نبوت، علماء اکرام و تشنگار علم و حکمت، طلباء اعظام، آج کی اس پروقار محفل میں چند معروضات سخن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جو عنوان میری گفتگو سخت کی زینت ہے وہ ہے تحفظ ختم نبوت میں علماء دیوبند کا کردار. تحفظ ختم نبوت میں علماء دیوبند کا کردار ان مشاہدات بدیہیہ اور ضروریہ میں سے ہے کہ جن پر دلائل اور براہین کی جسارت کرنا انہیں در حقیقت اکتساب و نظر کے سانچے میں ڈھالنے کے مترادف ہے. مگر آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون كلهم يزعم انه نبی. چنانچہ مولانا قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں کہ پوری اسلام کی نشر و اشاعت میں پوری مکی اور مدنی زندگی میں 269 صحابہ کرام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. مگر جب بات پیغمبر کے ختم نبوت کی آتی ہے تو یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کرام جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ اعلان کرتے ہیں ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسو فقط اقدام محمد سے محبت کی ہے. سامعین محترم، آپ مفسرین کی تفسیر اٹھائیے، آپ محدثین کے علم حدیث پر کتابیں اٹھائیے، آپ فقہا کی علم فقہ پر کتابیں اٹھائیے، آپ کو نظر آئے گا کہ اس امت نے ایک منٹ بھی پیغمبر کے ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں کیا. اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین، فقہا، محدثین سے گزرتی ہوئی جب یہ امانت میرے اکابرین علماء دیوبند تک پہنچتی ہے تو رب محمد کی قسم میرے اکابرین نے اپنی زندگیاں قربان کر کے تحفظ ختم نبوت کا حق ادا کر دیا. انہی اکابرین میں مولانا سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ بھی ہے جنہوں نے جیل اور ریل کا فرق مٹا کر پیغمبر کے ختم نبوت کا تحفظ کیا. انہی اکابرین میں مولانا قاضی لال حسین اختر بھی ہے. یہ کون لال حسین اختر جو اپنے اخبار الفضل میں 2 مرتبہ اشتہار دیتے ہیں وہ قادیانیوں لال حسین سے بچ کر رہنا، لال حسین کا سامنا نہ کرنا. انہی اکابرین علماء دیوبند میں مولانا غلام گوش ہزاروی رحمہ اللہ کی ہے. یہ کون ہزاروی جب مانسیرا کے شہر میں اللہ جتا نامی مناظر فساد برپا کرتا ہے تو یہ ہزاروی میدان میں کود پڑتا ہے. پیچھے سے بیوی پکار کر کہتی ہے ہزاروی کدھر جا رہے ہو، تمہارا اکلوتا بیٹا زین العابدین موت کی کشمکش میں ہے. ادھر ہزاروی بیوی کو جواب دیتا ہے کہ بیٹے کو تڑپنا ہوا دیکھنا تو میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن روزہ رسول میں محمد رسول اللہ کو تڑپتا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا. ہزاروی نکل پڑتے ہیں، ابھی اسٹیج پر نہیں پہنچتے کہ ایک شخص آ کر کہتا ہے حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے کے لیے تشریف لائیے. حضرت کہتے ہیں کہ بیٹے کا جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے لیکن محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی چوکیداری فرض عین ہے. انہی اکابرین علماء دیوبند میں مولانا محمد علی جلندری بھی تھے. یہ کون جلندری جو 1956 میں ملتان میں جیل کاٹ رہے تھے. حضرت کے بڑے بھائی حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، حضرت جیل سے باہر نہیں نکلے. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت کے بھائی حاجی اسماعیل کا بھی انتقال ہو گیا، پیرول پر رہا کر دیا گیا. حضرت ابھی گاؤں نہیں پہنچے تھے. ایک شخص مانڈا کر کے کہتا ہے حضرت آپ کے بھائی حاجی عبداللہ کا پہلے انتقال ہوا جب آپ جیل میں تھے، ابھی آپ کے بھائی حاجی اسماعیل کا جنازہ تیار ہے جس کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. کیا آپ کو علم ہے کہ رات کو آپ کے دوسرے بھائی عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے؟ حضرت ان دونوں کی قبریں پر گئے، فاتحہ پڑھی. ابھی والد زندہ تھے، صبح ہوئی تو والد حاجی ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت نے ان جنازوں کو دیکھا مگر تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے. میں یہ بات بڑی جرأت اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر مرزائیوں نے مناظرے کا میدان سجایا ہے تو مقابلے میں آنے والا لال حسین اختر تھا جو دیوبندی تھا. اگر مرزائیوں نے تحریری میدان سجایا ہے تو مقابلہ کرنے والا انور شاہ کشمیری تھا جو دیوبندی تھا. اگر مرزائیوں نے برطانیہ میں جنگ لڑی ہے تو مقابلے کے لیے جانے والا یوسف بنوری تھا جو دیوبندی تھا. اگر مرزائیوں نے یورپ میں جنگ لڑی ہے تو مقابلے کے لیے جانے والا خواجہ خان محمد تھا جو دیوبندی تھا. یہ وہی اکابرین علماء دیوبند ہے جنہوں نے اپنی کمزوری کو، اپنے سکون کو، اپنے راحت کو، اپنے چین کو اپنی کمزوری بننے نہ دیا اور ہر حال، ہر لمحہ، ہر گھڑی پیغمبر کے ختم نبوت کا تحفظ کیا اور دنیا کو یہ باور کرایا ہری
ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، تبھی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔